اللہ نے فرمایا میرا محبوب جس حسین کو اپنے کندھے تے بلہا کے سیراں کروینی، جس حسین نال تو بڑا پیار کریں دی، تیرے دنیا تو رخصت تھی ونجن تو بعد ایک وقت ایسا آسی کہ تیری امت دے لوگ تیرے حسین کو ذبح کرے سن، تیری اہل بیت کو ذبح کرے سن۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا منگنا چاہیں ہاں، دعا منگن ہاں اللہ سیاں جے ویلے میرے حسین کو ذبح کرن پوین، میرے حسین تے ظلم کرن پوین، میرے اہل بیت تے لوگ میری امت دے لوگ ظلم کرن پوین، اللہ سیاں فرشتہ بھیج چھوڑے، خدا دی قسم ہے اللہ ضرور فرشتہ بھیجیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد کرام علماء کرام نے لکھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر تے گلے تے چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری چلن نہیں دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گلے مبارک تے چھری کو چلن نہیں دیتا۔ اون تو بعد سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم حضرت عبداللہ دے گلے تے چھری چلن پئی، 100 اٹھ دے بدلے اللہ تعالیٰ نے نہیں چلن دیتا۔ لیکن جڑے ویلے حضرت حسین علیہ السلام دی واری آئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی واری آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جگر گوشہ، نبی دے بیٹے، نبی دے نواسے، جس حسین نال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا پیار کریں دے ہن، جڑے ویلے انہاں دی واری آئی، نبی دی اولاد دی واری آئی، نبی دے اہل بیت دی واری آئی، اللہ تعالیٰ نے چھری کو چلن دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اندر اور سارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ایو فرق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چلائی لیکن چلی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو رخصت تھی تو پہلے اللہ تعالیٰ نے دسا چھوڑیا ہا میرا محبوبہ تیری جڑی اولاد ہے، تیرا نواس ہے حسین، جن نال تو بے انتہا پیار کریں دی، جنی تھوڑی جی تکلیف بھی تو برداشت نہیں کر سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیندے کھڑے ہیں، ظہر دا ٹائم آ، جمعہ دا خطبہ دیندے کھڑے ہیں، سامنے ڈٹھا حسن حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے گرم زمین تے ٹوٹ دے آنن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے، خطبہ چھوڑ لیتے، بھاج کے اپنے نواسے کو اپنے ہتھا مبارک تے چاہ گدھا، سینے نال لایا اور گھن کے آئے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمائے کہ تھوڑا مال تھوڑی اولاد تھوڑے واسطے فتنہ ہے، تھوڑے واسطے آزمائش ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب جس حسین کو اپنے کندھے تے بلہا کے سیراں کروینی، جس حسین نال تو بڑا پیار کریں دی، تیرے دنیا تو رخصت تھی ونجن تو بعد ایک وقت ایسا آسی کہ تیری امت دے لوگ تیرے حسین کو ذبح کرے سن، تیری اہل بیت کو ذبح کرے سن۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا منگنا چاہیں ہاں، دعا منگن ہاں اللہ سیاں جے ویلے میرے حسین کو ذبح کرن پوین، میرے حسین تے ظلم کرن پوین، میرے اہل بیت تے لوگ میری امت دے لوگ ظلم کرن پوین، اللہ سیاں فرشتہ بھیج چھوڑی، خدا دی قسم ہے اللہ ضرور فرشتہ بھیجیا، ضرور فرشتہ بھیجیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا مبارک ضرور قبول تھی گیا، لیکن نبی نے دعا نہیں کی تھی، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے اپنے نواسے حسین کو ذبح تھیوان دیتے، اپنی اہل بیت کو ذبح تھیوان دیتے۔ کیوں؟ کہ دین درستہ ہے بھی یو جیاں کہ ایک ایسا درخت ہے کہ ان دی آبیاری انسانوں دے خون نال ہوندی ہے، قیامت تک واسطے دین کو زندہ رکھنا ہا، ہی وجہ کنو فرمایا کہ ذبح تھیوان دیتے تاکہ ان دین والے درخت دی، اسلام والے درخت دی ایسی آبیاری ہوئے کہ قیامت تک اے درخت پھلدا پھولدا رہے۔ کہ وقت آیا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دے وچوں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزریا جن دی نسل کو ذبح کیتا گیا ہوئے سوائے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے، کہ سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد کو ذبح کیتا گیا، اہل بیت کو ذبح کر دیتا گیا، چھوٹے چھوٹے بالوں کو ذبح کیتا گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ دیتا کھڑا، اللہ بھی دیتا کھڑا، اللہ بھی جان رہا، لیکن جو انسان بڑیاں بلندیاں حاصل کریں دے نا وہ کو قربانیاں بھی اتنی وڈیاں دیونیاں پڑیں۔ سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت، سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اسلام ایسا عظیم دین اسلام ہے کہ قیامت تک باقی راسی، ہی وجہ کنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیاں بھی وڈیاں دیونیاں پڑیں۔ اور بیوی دی عمر بھی 22 سال، نوجوان لڑکی مصر دی شہزادی، انہیں کو نال گھنو فلسطین دے اندر رہنے، فلسطین کو 1500 کلومیٹر دا پیدل سفر کرو، بیابان جنگل دے وچ گھن ونجو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کو نال گھنو، بیوی کو نال گھنو۔ اللہ سے کنے ونجا، کتنا گھنتے ونجا، کتنا چھوڑ کے آواں؟ اللہ سے فرمائے میں جبرائیل کو بھی جیسا انسانی شکل دے وچ، جبرائیل تو کو رستہ لکھے سی، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل دے وچ آئے، اٹھنی تے سوار تھی تے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اگاں، ابراہیم علیہ السلام پیچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھنی تے سوار اگاں میں نپن، حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھنی تے سوار ایک کی اٹھنی تے اگاں خود بیٹھن، پیچھو اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بلھایا، پیدل سفر تھی نہ پہ، کتنا سفر۔ ہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، مکہ والے نے صحابہ اکرام تے ظلم و ستم کیتا، صحابہ اکرام رو کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آگے، یا رسول اللہ اے کافر لوگ سارے ہوتے ظلم کریں دیں، انہیں واسطے بد دعا کرو اللہ انہیں کو تباہ اور برباد کر دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹیک لا کے بیٹھے، سیدھے تھی بیٹھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنا تو صبر و تحمل ہے، اتنا تو برداشت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کئی انبیاء علیہ السلام ایسے گزرن کہ انہیں کو قتل کر دیتا گئے، کئی انبیاء علیہ السلام ایسے گزرن جنہیں کو جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے، کئی انبیاء علیہ السلام اور مسلمان ایسے گزرن
کہ انہوں دے جسم دے اندر لوہے دے کنگھے دے ذریعے نال انہوں دے جسم کو پھاڑیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسا کیا خیال کریں دے ہو، تسا ایمان گھننے ہو، جلدی جلدی میں آسانی نال جنت داخل تھی ویسو، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو آزمائشہ پہلے امتوں تے آئین، پہلے نبیت آئین، توڑے تو آزمائش کہنا سی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، توڑے تو آزمائشہ آسن، پریشانیاں آسن، مصیبتاں آسن، تو کو برداشت کرنیا پوسن، کیوں؟ تو سا عظیم نبی دی عظیم امت دے لوگ ہو، عظیم نبی دی عظیم امت دے لوگ ہو، ہی وجہ گنو جی میں محمود صلی اللہ علیہ وسلم دے تکلیف آئیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفہ برداشت کی تین تو آپ کو بھی تکلیفہ برداشت کرنی آپ سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا برداشت کرو، جی میں پہلے لوگوں نے برداشت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 84 سال دی عمر بیٹا عطا کیا، 60 سال تک منگتے رہ گئے اللہ سے، اللہ سیاں میرے کو بیٹا عطا کر، رب ہب لی من الصالحین، اے میرا پروردگار مجھے نیک اولاد عطا کر۔ 60 سال تک منگتے رہ گئے، اللہ نے نہیں دیتا۔ اج ایسا تھوڑی دیر دعا کرنے شکوا کرن پہ میں اللہ ساری نہیں سندا، اللہ ساری نہیں سندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 60 سال تک اپنا بیٹا منگے، اللہ سے میرے کو بیٹا عطا کر۔ 84 سال دی عمر دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ کنے وچوں؟ مصر دی شہزادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام دے وچوں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیتا، بیٹے دی پیدائش ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیدائش ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کو پریشانی تھی مر پائے گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی بیوی حضرت سارہ نے آکھیا این لڑکے کو میرے کو دور کرو، میرے کو برداشت نہیں کر سکتی دیکھتے کہ 60 سال تو بیٹا منگدے پہ ہے، اللہ نے بیٹا تریتے لیکن میرے وچوں نہیں دیتا، نویں لڑکی دے وچوں دیتے۔ 22 سال دی عمر آئی حضرت ہاجرہ علیہ السلام دی، اللہ تعالیٰ نے میرے کو بیٹا نہیں دیتا، میرے کو برداشت نہیں تھی نا، میرے کو دور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم حضرت سارہ سیادیاں کر اپنے بیٹے کو دور کرو، اسائیں اولاد والے ہیں، سارے بھی بیٹے ہیں، ساری بھی اولاد ہے، تھوڑے جائیں میں دل تے ہاتھ رکھ کے سوچو، دل تے ہاتھ رکھ کے سوچو، تصور کرو کہ اللہ سے سا کو حکم کرے کہ اپنا بیٹا چاہو چھوٹی عمر دا اور بیوی دی عمر 22 سال، نوجوان لڑکی مصر دی شہزادی، انہیں کو نال گھنو فلسطین دے اندر رہنے، فلسطین کو 1500 کلومیٹر دا پیدل سفر کرو، بیابان جنگل دے وچ گھن ونجو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کو نال گھنو، بیوی کو نال گھنو۔ اللہ سے کنے ونجا، کتنا گھنتے ونجا، کتنا چھوڑ کے آواں؟ اللہ سے فرمائے میں جبرائیل کو بھی جیسا انسانی شکل دے وچ، جبرائیل تو کو رستہ لکھے سی، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل دے وچ آئے، اٹھنی تے سوار ہن، حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھنی تے سوار تھی تے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اگاں، ابراہیم علیہ السلام پیچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھنی تے سوار اگاں میں دپن، حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھنی تے سوار ایک کی اٹھنی تے اگا خود بیٹھن، پیچھو اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بلھایا، پیدل سفر تھی نہ پہ، کتنا سفر؟ 1500 کلومیٹر پیدل دا سفر، اٹھنی دا سفر، کتنا مہینے لگے ہو سفر کریں گے۔ اگر اللہ چاہے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیوی
حضرت حاجر علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے نال چوا کے اتھے ہی پہنچا چھوڑے نا. اللہ دا نبی ہاں، اللہ دا پیغمبر ہاں. جبریل علیہ السلام کو اللہ حکم فرماوے نا انہیں کو چاہو انہیں 2 منٹ دے اندر 1500 کلومیٹر سفر کر کے وہ بیابان جنگل چھوڑ کے آؤ، لیکن نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو کو سفر دی مشقت چاونی پوسی، سفر کرنا پوسی، 1500 کلومیٹر دا پیدل سفر کرنا پوسی، سفر دے مشقتاں اٹھاونیاں پوسن، پریشانیاں تو کو اٹھاونیاں پوسن. کیوں؟ ام حسبتم من تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. تسا ایمان گھن کے آئے ہو، تسا کیا سمجھ دے وے جنت سستی ہے ایویں مل پوسی؟ نا، تکلیفاں برداشت کرنیاں پوسن، مشقتاں برداشت، نبی ہے تب بھی مشقتاں برداشت کرنیاں پوسن. حاجر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال 3 کلومیٹر چل دیا رہ گئے. پوچھتے رہ گئے اے ابراہیم کیوں چھوڑی میں نہیں، کلہ کیوں چھوڑی میں نہیں؟ اتنا تو دس چا کہ کلہ کیوں چھوڑی میں نہیں، کہ دے سہارے تے چھوڑی میں نہیں، کل ایسا کیا کرے سو؟ بیوی دی عمر بھی 22 سال ساری، نوجوان لڑکی اور چھوٹے جبال. ابراہیم ایک گال تک کرچا 3 کلومیٹر تک حضرت حاجر علیہ السلام پوچھتے رہ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جواب ہی نہیں دیتا. کیوں؟ اللہ دا حکم ہاں، خبردار ابراہیم ایک سوال دا جواب ہی نہیں دینا، چپ کے نال واپس آونے. 3 کلومیٹر دا جلے سفر تھے نال ٹر دیا. آخر دے وچ حضرت حاجر علیہ السلام کو اچانک دل میں خیال آئے کہ اللہ دا نبی ہے کتھئی اللہ دا حکم نہ ہوئے. پوچھا اللہ امرک، کہ اللہ نے ابراہیم تے کو حکم کیتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے وسر ہلا اے حاجرہ بئی ہے. جن حاجرہ نے سنیا نا اللہ دا حکم ہے، بل حاجرہ دے وچوں بئی حاجرہ پیدا تھائی، حاجرہ بھی جوشش آ گئی. حاجرہ علیہ السلام نے آخے ابراہیم نہیں یضیعنی، جس پروردگار نے تے کو اگ اور وڈے چیخے دے اندر ضائع نہیں تھی ون دیتا، او پروردگار سا کو بیابان جنگل دے وچ بھی ضائع نہ تھی ون دے سی. میرے کو اللہ تے یقین ہے ون نہیں یضیعنی، سا کو ضائع نہ تھی ون دے سی. اللہ ساڈے نال ہے نا. تکلیفاں برداشت کرنیاں پوسن، مشقتاں برداشت، نبی ہے تب بھی مشقتاں برداشت کرنیاں پوسن. چل دے وینے پین ہن تسا خود رسو اساں بھی اولاد والے ہیں کہ اساں چ کہیں کو حکم تھی وے کہ ونجو 1500 کلومیٹر دا پیدل سفر کر کے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو کلا بیابان جنگل چھوڑتے آؤ، لیکن نال اے شرط بھی اللہ نے لا دیتی خبردار ابراہیم گال بھی نہیں کرنی بیوی نال، گال بھی نہیں کرنی، جواب بھی نہیں دینا اگر سوال کرے تا. 84 سال دی عمر 84 سال تو بعد اللہ تعالی نے بیٹا دیتا. 60 سال منگتے رہ گئے. 20-25 سال دی عمر شادی تھی ہو سی تو 60 سال تک منگتے رہ گئے. 60 سال بعد اللہ نے بیٹا عطا کیتا. 84 سال دی عمر اللہ نے بیٹا عطا کیتے. ور اللہ نے فرمایا ہونے کو بیابان جنگل 1500 کلومیٹر دور ون کے چھوڑ کے آ، ول گال بھی نہیں کرنی، جواب بھی نہیں دینا. کیا آسان کام ہے؟ کیا گزری اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل تے؟ کیا سوچیں دے رہ گئے اسے 1500 کلومیٹر؟ کیا اپنی اکھیں بھی اپنے بیٹے نال ٹھنڈا نہیں کر سکیا، اپنی محبت بھی اپنے بیٹے نال پوری نہیں کر سکیا، صحیح طریقے نال اپنے بیٹے کو دیکھ بھی نہیں سکیا. انہوں جمتا گئے اللہ نے حکم جاری کر دیتے ون چھوڑ کے 1500 کلومیٹر دور بیابان جنگل پہنچ گئے. سفر کرنے کیڑی جائیں ہر طرف تو کالے سیاہ پہاڑ، درمیان وادی ہے، آس پاس سوائے کالے پہاڑوں تو کوئی کچھ نظر نہیں آتا. یا آسمان نظر آتے، اتنے آسمان نظر آتے اور سائٹاں کلو چدھاروں کالے پہاڑ نظر آتے. اتنے وڈے وڈے پہاڑ ہیں کہ پہاڑ تو پچھو پتہ نہیں کیا چیز. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑیا بیابان جنگل پہاڑاں دے درمیان، کالے پہاڑاں دے درمیان جتھا پانی بھی کوئی.
کوئی پرندہ بھی کونی، کوئی جانور بھی کونی، انسان ہونے تو دور دی گا، کوئی وشوں کوئی نہ آئی، ایک بندہ بھی کوئی نہ رہندا، قریب قریب کئی 100 کلومیٹر تک ایک بندہ بھی نظر نہ آندا، پرندہ بھی نظر نہ آندا، کئی 100 کلومیٹر تک جنگل ہی جنگل، کالے پہاڑ. اپنی بیوی کو چھوڑیا، بیٹے کو چھوڑیا، بلہایا ککر دے درخت دے تلے. دسو ککر دی چھاں کتنی ہوگی؟ کوئی چھاں کہ نہیں آتی ککر دے درخت دے تلے بلہایا. دوپہر دا ٹائم ہے، دھوپ کڑکدار ہے، سخت گرمی ہے. مکہ مکرمہ دی گرمی اتھوں دی گرمی کو ڈبل ہے، ڈبل گرمی ہوگی. اتنی سخت گرمی دے اندر ایک درخت دے تلے 3 دن دا پانی دا انتظام ہا، کھان پیون دا انتظام ہا، او مہیا کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس آون پے گئے. حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال 3 کلومیٹر چل دیا رہ گئے. پوچھتے رہ گئے اے ابراہیم کیوں چھوڑی میں نہیں، کلا کیوں چھوڑی میں نہیں؟ اتنا تو دس چا کہ کلا کیوں چھوڑی میں نہیں، کہ دے سہارے تے چھوڑی میں نہیں، کل ایسا کیا کرے سو؟ بیوی دی عمر بھی 22 سال ساری، نوجوان لڑکی، چھوٹے جبال. ابراہیم ایک گال تک خرچہ 3 کلومیٹر تک حضرت حاجرہ علیہ السلام پوچھتے رہ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جواب ہی نہیں دیتا. کیوں؟ اللہ دا حکم ہاں، خبردار ابراہیم ایک سوال دا جواب ہی نہیں دینا، چپ کے نال واپس آونے. 3 کلومیٹر دا جلے سفر تھے نال ٹر دیا سفر تھے. آخر دے وچ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اچانک دل میں خیال آئے کہ اللہ دا نبی ہے کتھے اللہ دا حکم نہ ہوئے. پوچھا اللہ امرک، کہ اللہ نے ابراہیم تے کو حکم کیتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسر ہلائے. اے حاجرہ بئی ہے، جن حاجرہ نے سنیا نا اللہ دا حکم ہے، بل حاجرہ دے وچوں بئی حاجرہ پیدا تھائی. حاجرہ بھی جوشش آ گئی. حاجرہ علیہ السلام نے آخر ابراہیم لن یضیعنی، جس پروردگار نے تے کو اگ اور وڈے چیخے دے اندر ضائع نہیں تھی ون دیتا، او پروردگار سا کو بیابان جنگل دے وچ بھی ضائع نہ تھی ون سی. میرے کو اللہ تے یقین ہے ون لن یضیعنی، سا کو ضائع نہ تھی ون سی. اللہ ساڈے نال ہے. اساں اے معجزہ پہلے ڈٹھی کرے سے، اپنے اکھیں نال معجزہ ڈٹھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ونجن پہ یہ ڈٹھا. حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو گھن کے واپس چلے گئے. 3 کلومیٹر تک سفر کریں گے رہ گئے، پوچھتے رہ گئے. میں ایک جواب بھی نہیں ملتا. حضرت حاجرہ علیہ السلام کو خود کو سمجھ آئے، واپس چلے گئے. 3 کلومیٹر سفر کرنے تو بعد ہوں ککر دے درخت لے ون تے بہ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 کلومیٹر دور کھڑے ہو کے دعا کی دی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ سیاں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آکھیا نا ابراہیم یہ جگہ ہے کالے پہاڑ کے درمیان، اچھے اچھے پہاڑ، بیابان جنگل، یہ جگہ ہی تھیں کر اپنے بیٹے اپنی بیوی کو تھیں کر بلہا چاہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اگ دے اندر، اگ دے چیخے دے اندر سٹے میں پیان کئی فرشتے آ گئے. آگے کیا ابراہیم، ہوا دا فرشتہ آ گیا، ابراہیم اجازت دو. ساری اگ کو ہوا دے ذریعے نال چاہ کے ان سارے لوگوں کو جلا کے راکھ کر دیواں، پوری قوم کو جلا کے راکھ کر دیواں. بارش دا فرشتہ آ گیا.